السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نور اللہ السلام علیکہ یا ذکر اللہ السلام علیکہ یا خاتم النبیین السلام علیکہ یا رحمت للعالمین السلام علیکہ یا محمد مصطفیٰ السلام علیکہ یا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، ہماری پچھلے 2 جمعہ سے مسلسل گفتگو قتل، ناحق قتل کی سزا اور حق پر قتل کرنے کی جزا، اس بارے میں ہوئی تھی تفصیلی طور پر۔ آج جو ہماری گفتگو ہے، دور حاضر میں والدین کی اولاد کی والدین پر ذمہ داری، اس سے متعلق ہماری آج کی گفتگو ہے۔ میں نے قرآن مجید سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 تلاوت کی۔ سورہ بقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 208۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہر ایمان والے شخص سے، بھلے وہ جوان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، بوڑھی ہو یا پھر نوجوان لڑکی ہو، ہر ایک کے تعلق سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، چاہے مرد ہو یا عورت، سب کے لیے حکم ہے، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ آدھے ادھورے داخل مت ہو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستوں پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، چھپا ہوا دشمن نہیں ہے، کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے حکم کیا دیا؟ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ سب کے لیے حکم ہے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، چاہے وہ باپ ہو یا ماں ہو، چاہے وہ دادا ہو یا دادی ہو، چاہے وہ نانا ہو یا نانی ہو، چاہے کوئی کسی کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، اسلام کے اندر ہر مومن کو حکم دیا جا رہا ہے پورے داخل ہو جاؤ۔ کا مطلب جو کچھ اللہ پاک نے تم کو حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو، تم اس کے کرنے والے بن جاؤ، اور جس سے اللہ پاک نے تم کو منع کیا ہے ہر اس کام سے بچنے والے بن جاؤ، اور شیطان سے دور رہو، شیطانیت سے دور رہو، شیطانی حرکتوں سے دور رہو۔ وہ چیزیں جو شیطان کی پسندیدہ ہے ہرگز تمہارے کردار میں نہیں آنی چاہیے، اس کی جھلک تمہارے لباس سے نہیں جھلکنی چاہیے، اس کی جھلک تمہارے کھانوں میں غذاؤں میں جھلکنی نہیں چاہیے۔ جو اس کی پسندیدہ چیزیں ہیں وہ تمہاری پسند نہیں بننی چاہیے۔ جو رب کی پسندیدہ چیزیں ہیں وہ تمہاری پسندیدہ بننی چاہیے، کیونکہ شیطان دوست ہے کافروں کا، شیطان دوست ہے مشرکین کا، شیطان دوست ہے منافقین کا، شیطان دوست ہے نبی کے غداروں کا،
اور تم ایمان والے ہو نبی کے وفادار بنو، تم ایمان والے ہو اللہ کو اپنا دوست بناؤ، تم اللہ کے دوست بنو، تم اللہ کے محبوب بنو، اللہ یہ چاہتا ہے، اس کے لیے حکم دے رہا ہے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب اسلام میں پورے داخل ہونے کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ تو پہلی وحی جو قرآن مجید کی نازل ہوئی اس میں اللہ پاک نے حکم دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ کیا حکم دیا؟ پڑھائی کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا، اپنے رب کا نام لے کر پڑھو۔ تو سب سے پہلے اسلام نے جو حکم دیا وہ پڑھنے کا حکم دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے صرف پڑھنا چاہیے لکھنا نہیں چاہیے کیا؟ تو اللہ پاک نے علم بالقلم کہہ کر حکم دیا کہ اے ایمان والو قلم کے ذریعے لکھنا بھی جو ہے نا کیا ہے تم اپنا شیوا بنا لو۔ یعنی تعلیم تمہارا سب سے پہلا کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا تمہارے زندگی کے اندر تعلیم کا دخل ہونا چاہیے۔ اب وہ تعلیم کی دو قسمیں، ایک وہ ہے جس کا تعلق صرف دنیا تک ہے، اور ایک وہ تعلیم ہے جس کا تعلق آخرت سے ہے، جس کا تعلق رب کی رضا سے ہے، جس کا تعلق ثواب اور اجر سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک شخص کو حکم دیا، چاہے بوڑھا ہو یا جوان ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا جو شخص ابھی نوجوان ہے شادی نہیں کیا ہے وہی علم حاصل کرے، جو شادی کر چکا ہے وہ علم حاصل کرنا بند کر دے۔ ہرگز ایسا حکم نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن مجید جب نازل ہونا شروع ہوا رسول پاک کی عمر مبارک 40 برس کی تھی۔ کتنے برس کی تھی؟ 40 برس کی۔ اور کب تک اترتا رہا قرآن مجید؟ کبھی 4-5 آیتیں، کبھی ایک رکوع، کبھی 1-2 رکوع، کبھی ایک سورہ مبارکہ، اس طریقے سے قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ اور کتنے برس تک نازل ہوتا رہا؟ 23 سال تک نازل ہوتا رہا۔ تو 40 برس میں نازل ہونا شروع ہوا، 23 برس تک نازل ہوتا رہا۔ رسول پاک کی عمر مبارک 63 برس ہوئی، تو گویا مکہ میں قرآن مجید 13 سال نازل ہوا، اور مدینہ منورہ میں 10 سال تک نازل ہوتا رہا۔ تو قرآن نے بتایا کہ نبی کی زندگی کو دیکھو، قرآن شریف اللہ تعالیٰ سے سیکھ بھی رہے ہیں، پھر اپنے امت کو سکھا بھی رہے ہیں۔ علم و حکمت کی باتیں 23 سالہ دورے رسالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی صورت میں امت کو دے رہے ہیں، قرآن کی صورت میں امت کو دے رہے ہیں، طب کی صورت میں امت کو دے رہے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ تم صرف دین کا یہ علم حاصل کرو، بلکہ بغیر کسی قید کے آقا علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اس میں یہ نہیں فرمایا کہ دین کا علم طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض نہیں، بلکہ فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اب آپ کو انگلش بھی سیکھنی ہے تو وہ بھی دین کا حصہ ہے، اگر آپ کو تیلگو سیکھنی ہے وہ بھی دین کا حصہ ہے، اگر آپ کو جو ہے سائنس پڑھنی ہے وہ بھی دین کا حصہ ہے، اگر آپ کو فلکیات کا علم حاصل کرنا ہے وہ بھی دین کا حصہ ہے، اگر آپ بایولوجی پڑھنا چاہتے ہیں یہ بھی دین کا حصہ ہے، فزکس پڑھنا چاہتے ہیں یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ مگر کب ہے؟ اس وقت ہے جب یہ علم کو بندہ اس لیے حاصل کرے کہ میں اس علم کے ذریعے دین و ملت کی خدمت کروں گا۔ وہ علم اس لیے حاصل کر رہا کہ میں اچھی جاب کروں گا، تو پھر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ وہ علم کا حاصل کرنا دین نہیں بنے گا، دنیا بن جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ دیکھیے آپ ایک بندہ ڈاکٹر بن رہا ہے، وہ اس لیے ڈاکٹر بن رہا ہے، اس کی نیت اور ارادہ یہ ہے، اس کی سوچ یہ ہے کہ میں ڈاکٹر بن کے میرے قوم کی خدمت کروں گا، کیا غریبوں کا علاج مفت میں کروں گا، اور قوم کی ملت کی خدمت انجام دوں گا، اور پھر ڈاکٹری کے ذریعے بہت سارے روپیے پیسے بھی آئیں گے نا، تو اس کے ذریعے دین کی خدمت میں اس کے پیسے لگاؤں گا۔ یہ جذبے کے ساتھ اس نے ڈاکٹریت کا علم حاصل کیا، تو اب اس صورت میں وہ علم کے حاصل کرنے کے لیے جو کتابیں پڑھ رہا ہے
وہ کتابوں کا پڑھنا عبادت ہے۔ بات سمجھ رہے آپ؟ اب یہ بات اور ہے کہ ان تمام علوم میں جو انجینئرنگ کا علم ہے، ڈاکٹری کا علم ہے اور دیگر جو سائنس کا علم ہے، فلکیات کا جو علم ہے، زمین کے جو ہے نا کیا ہے گہرائیوں کا جو علم ہے، سمندروں کے گہرائیوں کا جو علم ہے، جانوروں کے تعلق سے جو علم ہے، کیا انسانی جسم کے جو ہے نا بناوٹ پر جو علم ہے، پہاڑوں کے جو ہے نا کیا تعلق سے جو علم ہے، تالاب دریاؤں سمندروں کے تعلق سے جو علم ہے، علم کی بے شمار قسمیں ہیں۔ وہ سارے علوم کو بندہ صرف اگر دنیا پانے کی غرض سے حاصل کیا، بلکہ یہی علوم نہیں، دین کا علم بھی، کہ قرآن مجید کو اگر بہترین انداز میں خیرت کے ساتھ اس لیے پڑھنا سیکھا کہ لوگ میرے خیرت کی تعریف کریں، لوگ مجھے قاری کہہ کر پکاریں، علم دین کو اس لیے حاصل کیا کہ لوگ میرے جو ہے نا کیا ہے ہاتھ پیر چومیں، لوگوں میں میری شہرت ہو، عزت ہو، اور لوگوں میں کیا ہو، لوگ مجھے آ کر نذرانے دے، میری قدم بوسی کریں، اس کا اگر یہ سوچ تھی، یہ ارادہ تھا، تو وہ علم دین سیکھنا بھی اس کے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا۔ حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ کے حضور حاضر کیے جائیں گے، ایک بندہ لایا جائے گا، وہ عرض اللہ پاک اس سے فرمائے گا، اے میرے بندے میں نے تجھے اتنی عمر نہیں دی، وہ عرض کرے گا مولا بے شک دی۔ اللہ پاک فرمائے گا تو میں نے تجھے اتنی عمر میں یہ نعمتیں نہیں دی، وہ عرض کرے گا مولا بے شک دی، وہ اقرار کرے گا۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا میں نے تو تجھے اتنا دیا، تو نے میرے لیے کیا عمل کیا، یہ زندگی میں اتنے عرصے میں تو نے میرے لیے کیا عمل کیا؟ وہ بندہ عرض کرے گا مولا میں تیری خاطر لوگوں کافر قوم سے جہاد کیا، میں تیری خاطر کیا کیا، کافروں سے لڑا، یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا، تیرے لیے میں جان قربان کر کے آیا۔ اللہ پاک فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے اپنی جان میری رضا کے لیے قربان نہیں کی، تو یہ سوچ کر گیا تھا جہاد میں کہ لوگ مجھے مجاہد سمجھے، تو اس لیے جہاد میں گیا تھا لوگ تیری بہادری کے چرچے کریں، تو اس لیے گیا تھا جہاد میں تاکہ تجھے مال غنیمت ملے، لوگ تجھے غازی کہہ کر بلائیں، اور تو اتفاقاً وہاں مارا گیا۔ اب یہ شہادت کی موت نہیں، تجھے شہید والا درجہ میرے پاس نہیں دیا جائے گا، جو تو چاہتا تھا وہ دنیا میں تجھے مل گیا، اب میرے پاس عذاب کے سوا تیرے لیے کچھ نہیں، اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ قرہ لائے جائیں گے، حفاظ لائے جائیں گے، علماء لائے جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے، تو اللہ پاک فرمائے گا اے بندے میں نے تجھے اتنی عمر دی، اتنی نعمتیں دی کہ نہیں دی؟ وہ عرض کرے گا مولا دی۔ وہ اللہ پاک فرمائے گا پھر میرے لیے تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا مولا میں اتنا قرآن پڑھا، اتنے بہترین انداز میں خیرت کو سیکھا، لوگوں کو سکھایا، اور پھر میں نے اتنے قرآن پوری زندگی میں ختم کیے، میں قرآن کو حفظ کیا، حافظ قرآن بنا۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ تو نے حفظ میرے لیے تھوڑا ہی نہ کیا تھا، لوگ تجھے حافظ قرآن کہے اس لیے کیا تھا، کیا تو نے قرآن شریف کا حفظ اس لیے کیا تھا لوگ تجھے بہترین قاری کہہ کر بلائیں، حافظ قرآن کہہ کر بلائیں، تیری شان اور عزت کے ہر طرف چرچے ہوں، جو تو چاہتا تھا وہ تجھے دنیا میں مل گیا۔ اب تیرے قرآن پڑھنے پر میرے یہاں کوئی اجر و ثواب نہیں، تیری کوئی فضیلت نہیں۔ تو آپ نے دیکھا ایک طرف وہ اشخاص تھے جو دنیاوی علم حاصل کیے، ڈاکٹری پڑھے، انجینئر بنے، ہے نہیں، مگر وہ یہ سوچ کر کیے کہ میں قوم و ملت کی خدمت کروں گا رب کی رضا کے لیے، اور جو کچھ بھی مجھے دولت حاصل ہوگی اس سے دین و ملت کی خدمت انجام دوں گا، تو اس کا دنیا کا علم پڑھنا بھی دین بن گیا۔ اور دوسری طرف یہ اشخاص نے دین پڑھا اور نیت یہ تھی کہ لوگوں میں شہرت ہو، عزت ہو، اور لوگوں میں ہمیں سر بلندی ملے، نتیجتاً کیا ہوا؟ اللہ کے یہاں کوئی اجر و ثواب نہیں، ان کا دین پڑھنا بھی دنیا بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی ارشاد فرمایا، اے ایمان والو کہ قرآن شریف کا ہی علم سیکھو نہیں کہتا،
حدیث پاک کا ہی علم سیکھو نہیں کہتا، ہر علم جو میں نے تخلیق کیا ہے اس کو سیکھو اپنی جد و جہد کے ساتھ۔ اے مسلمانوں، تمہاری قوم کے اندر بہترین پائلٹس بھی ہونے چاہیے، تمہارے قوم کے اندر بہترین جو ہے نا ڈرائیورز بھی ہونے چاہیے، تمہاری قوم کے اندر بہترین انجینئر بھی ہونے چاہیے، تمہاری قوم کے اندر ڈاکٹر بھی ہونے چاہیے، تمہاری قوم کے اندر وکیل بھی ہونے چاہیے، تمہاری قوم کے اندر علماء بھی ہونے چاہیے، تمہارے قوم کے اندر حفاظ بھی ہونے چاہیے۔ اور اس کی ذمہ داری ہے والدین کے سر پر۔ وہ صرف اپنی اولاد کو، آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کی تعلیم تربیت کرنے کے لیے فوکس کس بات پہ کر رہے؟ اس کو اچھی انگلش بولنے آنا، کیا اس کو جو ہے نا اچھی تیلگو بولنے آنا، اس کو اچھی جو ہے نا کیا معلوم ہے جاب مل جانا، اس کے لیے پیسے جمع کر رہے، محنتیں کر رہے، مشقتیں کر رہے۔ سارا فوکس کس کے اوپر ہے؟ اسے دنیا دار بنانے پر ہے۔ اب جب وہ بڑا ہو گیا، کمانے کے قابل بن گیا، لاکھوں روپیے کمانے والا بن گیا، تو اب اس کو آپ نے سکھایا ہی نہیں ماں باپ کے حقوق کیا ہوتے ہیں، آپ نے دین اس کو بتایا ہی نہیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کیوں پڑھنی چاہیے، کیا لاجک ہے اس کے اندر، وضو کیوں کرنا چاہیے، اس کے فوائد کیا ہیں، آپ نے سمجھایا ہی نہیں کہ دین اسلام کیا ہے، آپ نے اپنی بچیوں کو بتایا ہی نہیں کہ پردہ کس لیے اللہ پاک نے لازم کیا ہے۔ کیا اس لیے لازم کیا کہ تم کو اللہ تعالیٰ مرد سے گھٹیا مقام سمجھتا ہے، گھٹیا مقام والا سمجھتا ہے؟ کیا اس کے لیے اللہ نے تم پر پردہ لازم کیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ نے تم پر پردے کو عائد کر کے، پردے کا تم کو حکم دے کر کے تمہاری عزت اور تمہاری شان کو دوبالا کر دیا ہے۔ کیا چھپایا کس کو جاتا؟ بولو، خزانے کو چھپایا جاتا جی، ہیرے کو چھپایا جاتا، سونا چاندی کو چھپایا جاتا، روپیے پیسے کو چھپایا جاتا نہیں ہے، نہیں بولا آپ؟ کچرا جھاڑنے کی جھاڑو کو کبھی تیجوری میں رکھتے سو دیکھے؟ کچرے کا جو ٹرے رہتا نہیں اس کو کبھی دیکھے تیجوری میں رکھتے سو؟ نہیں دیکھے۔ دیکھ سکتے کبھی تانبا پیتل وغیرہ کو کبھی تیجوری میں رکھتے جی؟ نہیں رکھتے، رکھتے نہیں رکھتے، لیکن سونا چاندی کو تیجوری میں رکھتے، نوٹوں کے بنڈلوں کو تیجوری میں رکھتے۔ تو جو قیمتی چیز ہوتی اس کو چھپایا جاتا ہے، بات سمجھ رہے آپ؟ تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو صرف اور صرف اپنا ظاہری بدن حلق سے لے کر پیروں تک ڈھکنے کا حکم دیا، اور فرض کیا ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ایک مرد اپنی سطر دوسرے مرد کے سامنے نہ کھولے۔ لیکن عورت کے لیے حکم کیا؟ سر کے بالوں کا بھی پردہ فرمانے کا حکم دیا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا تو بڑی قیمتی چیز ہے، لٹیروں کے ہاتھوں تجھے لٹنے نہیں دوں گا۔ یہ رب کے یہاں عورت کا مقام ہے۔ کیا فرمایا اسلام میں؟ کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کیا بتایا گیا؟ بہن کا مقام۔ بھائی کے لیے فرمایا گیا کہ اگر کوئی بھائی اپنے دو بہنوں کی تعلیم تربیت کی ذمہ داری اٹھاتا ہے اور ان کا اچھی جگہ نکاح کر کے دیتا ہے، والد صاحب کے گزر جانے کے بعد بڑا بھائی یا منجلا بھائی جو بھی ذمہ داری اٹھاتا ہے اپنے دو بہنوں کی، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا سرکار نے ایک بہن کی بھی، تو کل بروز قیامت وہ بھائی اور میں اس طرح ساتھ ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، فرمایا سرکار نے۔ یہ بہن کا مقام بتایا ہے اسلام نے۔ بیٹی کا کیا مقام بتایا اسلام نے؟ دیکھو آپ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے سفر پر نکلتے تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے مل کر کے جاتے تھے، اور جب گھر تشریف لاتے سفر سے تو سب سے پہلے بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے، ان سے مل کر کے بعد میں اپنے گھر پہ آتے سرکار۔ تو حضور نے تو بیٹی کا یہ مقام بتایا ہے۔ کیا بتایا اسلام نے؟ کہ آدم صفی اللہ علیہ السلام کی پسلی سے بنائی گئی ہے عورت۔ کہاں سے بنائی گئی؟ پسلی سے، بائیں پسلی سے، جو دل کے قریب ہوتی ہے۔ ذرا غور کیجیے آپ، دوسرے بھی تو عضو سے بنا سکتا تھا اللہ تعالیٰ، ناخن سے بھی بنا سکتا تھا نہیں، ظاہری کوئی ہڈی سے بنا سکتا تھا نہیں، جس طرح آدم صفی اللہ علیہ السلام کو تخلیق کیا تھا مٹی سے ویسے ہی تخلیق کر دیتا، مگر رب نے بتایا عورت کا مقام مرد کے دل کے قریب رکھا ہے میں نے، یہ شان اور یہ عزت بخشی ہے اللہ نے عورت کو۔
مگر سارے دنیا کے اندر ہمارے آقا کے آنے سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا، تاریخ کا مطالعہ کریں۔ آج ہماری بیٹیوں کو بہکایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اسلام نے پردہ تم پر عائد کر کے تمہیں بس چولہے کا بنا دیا ہے، تمہیں بس گھر کی زینت بنا دیا ہے، تم جو ہے نا کیا ہے بازاروں میں نہیں پھر سکتی، تم جو ہے نا اپنی مرضی کی زندگی بسر نہیں کر سکتی، تم جو ہے نا اپنے مرضی سے شوہر پسند نہیں کر سکتی۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ جھوٹ ہے، مگر ہماری بیٹیوں کو خبر نہیں ہے، ہماری بہنوں کو اس بات کا علم نہیں ہے، بہک رہی ہیں ہماری بہنیں بیٹیاں اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام کے اوپر، اسلام کی بیٹیوں پر کیسے حملے ہو رہے ہیں اگر ہم ان کو علم نہیں دیں گے کہ کیوں پردہ فرض ہے، کیا لاجک ہے اس کے اندر۔ آج دیکھیے آپ دنیا کے اندر ہر مذہب کا ایک خاتون کے لیے مذہبی یونیفارم ہے۔ آپ دیکھیے عیسائیوں کے اندر جو چرچ کی خدمت انجام دینے والی جو خواتین ہوتی ہیں جنہیں نرس کہا جاتا ہے، ان کا ایک یونیفارم ہوتا ہے، پورا فل، بال بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں، صرف فیس دکھتا ہے، ہاتھوں میں بھی دستانے پہنی ہوئی ہوتی ہیں، پیر میں ساکس پہنی ہوئی ہوتی ہیں، پورے جسم پر ایسا لباس ڈھیلا ڈھالا پہنی ہوئی ہوتی ہے کہیں سے بھی کوئی عضو ظاہر نہیں ہونے پاتا۔ یہ ان کا یونیفارم ہے۔ کیوں پہنایا مخصوص یونیفارم؟ ان سے پوچھو، ہر عورت کیوں نہیں پہن سکتی وہ یونیفارم تمہارے مذہب کے اندر؟ صرف چرچ کی خدمت کرنے والی ہی کیوں پہن سکتی ہے؟ پوچھو ہندو مذہب سے وابستہ لوگوں سے کہ تم جو ہے نا کیا ہے اپنی وہ خواتین جو صرف مندر کی خدمت انجام دیتی ہے، مندر میں جھاڑو جھٹکا کرتی ہے، سنیاسن بن چکی ہیں، ان کا بھی ایک مخصوص یونیفارم ہے، پہنتی ہیں کہ نہیں پہنتی ہیں؟ آرنج کلر کی ساڑی وغیرہ جو بھی ہے ان کا ایک مخصوص یونیفارم ہے۔ عام خاتون کیوں نہیں پہنتی وہ یونیفارم؟ پوچھو ان سے تو وہ کہیں گے کہ یہ ہمارے معبود کی خدمت انجام دینے والی گوپی ہے، ہمارے معبود کی خدمت انجام دینے والی نرس ہے، ہمارے معبود کی خدمت انجام دینے والی کیا ہے؟ خاتون ہے، اس کو کوئی غیر محرم شخص چھیڑنے کی جرت نہ کرے، اس کے لیے اس کا ہم نے مخصوص یونیفارم رکھا ہے۔ مگر قربان جاؤ ہمارے دین پر، ہمارے مذہب اسلام نے نہیں کہا کہ مسجد کی خدمت انجام دینے والی عورت جو ہے نا کیا ہے برقع پہنے، نہیں کہا ہمارے مذہب نے۔ یہ سمجھاؤ اپنی بیٹیوں کو تو پتا چلے انہیں کہ یہ جو پردے کی پابندی عائد کی گئی ہماری ماں بہنوں پر، اس لیے عائد کی گئی، ہمارے یہاں ماں کا بھی وہی مقام ہے، بیٹی کا بھی وہی مقام ہے، بہو کا بھی وہی مقام ہے، ساس کا بھی وہی مقام ہے، ننن کا بھی وہی مقام ہے، رشتہ دار ہو کے غیر رشتہ دار ہر ایک کے لیے فرمایا گیا پردے کا اہتمام کر، تیرے ہر عورت کا مقام اللہ کے یہاں یکساں ہے۔ ہاں کچھ عورتیں فضیلت والی ہوں گی تقوی کے لحاظ سے، کچھ فضیلت والی ہوں گی نسبت کے لحاظ سے، جیسے میرے محبوب کی بیویاں ہیں تو میں خود کہتا ہوں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کے بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، کیونکہ تم ساری عورتوں کی، سارے نبی کی امت کی عورتوں کی مائیں ہو، وہ تمہاری بچیوں کی طرح ہے۔ ہاں کچھ عورتوں کا مقام ایسا بلند ضرور ہے، مگر پردہ جتنا ان کو کرنا ہے، اے میرے محبوب کے امت کی بیٹیوں تمہیں بھی اتنا ہی پردہ کرنا ہے۔ کیوں؟ سب کے لیے یکساں یونیفارم رکھ دیا ہے اللہ پاک نے۔ ارے ان کے یہاں دوسری عورتوں کی عزت خطرے میں ہے، صرف ان کے معبود کی خدمت کرنے والی عورتیں ہی محفوظ ہیں، مگر ہمارے یہاں ہر عورت کو اللہ نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ ہماری بیٹیوں کو ہم بتاتے نہیں ہیں، انہیں کیسے علم ہوگا؟ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ساتھ میں پڑھ رہی ہیں کافر لڑکیوں کے ساتھ، کیا بت پرست قوموں کے ساتھ، کالجز میں پڑھ رہی ہیں، وہ سوال کرتی ہیں انہیں جواب دینا نہیں آتا، نتیجتاً ذہن میں ایک کشمکش کا شکار ہے، ذہن میں ایک شکوک شبہات والی بات چل رہی ہے۔ ارے حد تو یہ ہے ایسے سوال کیے جا رہے ہیں۔ ایک سوال ایک کافر نے کیا ایک نوجوان بچے سے، مجھ سے آ کر اس نے سوال کیا، میں تو حیرت میں پڑ گیا۔ سوال یہ کیا اس نے کہ دیکھو تمہارے قرآن کے اندر ہے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا کہا اس نے کہ
اللہ تعالیٰ نے ابرہہ بادشاہ اور اس کا لشکر کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے لیے آیا، یہ کب کا واقعہ ہے؟ سرکار کی ولادت سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ حضور پیدا نہیں ہوئے، اس سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ 50 دن پہلے تمہارے نبی کی ولادت سے 50 دن پہلے ابرہہ بادشاہ آیا تھا کعبہ گرانے کے لیے۔ اس وقت تو کعبہ مندر تھا نا، اس وقت تو کعبے کے اندر 360 بت تھے، یہ تمہارے کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو وہ ابابیل چڑیوں کو وہ لشکر کے اوپر کس نے بھیجا تھا؟ تم کہتے ہو تمہارے رب نے بھیجا، وہ تو ہمارے معبودوں نے بھیجا۔ اب ایک نوجوان بچہ جب یہ سوال سنتا ہے حیرت میں پڑ جاتا ہے، پریشان ہو گیا وہ۔ اس نے آ کر بہتر ہے مجھ سے سوال کیا، تب میں نے اس کو جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا تھا کہ ہمارے معبودوں نے وہ ابابیل چڑیا کا لشکر بھیجا تھا، کس کے اوپر؟ ابرہہ بادشاہ اور اس کے لشکر پر، تب جا کر وہ تباہ ہوا۔ تمہارے خدا کا تو اس وقت وجود ہی نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ارے تم بعد میں آئے، سب سے پہلے انسان آدم صفی اللہ جہاں سے آئے نا، وہ لا الہ الا اللہ لے کر آئے۔ اس وقت روئے زمین پر ایک بھی بت موجود نہیں تھا، ایک بھی بت پرست موجود نہیں تھا۔ حضرت نوح نجی اللہ لا الہ الا اللہ لے کر آئے۔ ہمارے مذہب اسلام نے ہی لا الہ الا اللہ نہیں کہا، بلکہ آدم صفی اللہ سے لے کر 1,24,000 سے زائد انبیاء نے یہی کلمے کی تعلیم دی، لا الہ الا اللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اس نے سوال کیا کہ پھر وہ بت بھیجے تھے یا رب بھیجا تھا؟ تو میں نے کہا کہ جب ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر تمہارے بتوں کو معلوم ہونا چاہیے نا، 360 بت تھے، 360 بت تھے، انہیں پتا ہونا چاہیے تھا کہ یہ محمد جو اب پیدا ہو رہے ہیں یہ ہمارے خاتمے کا سبب بنیں گے۔ پھر بت کیا کر رہے تھے؟ نہیں، ابابیل چڑیوں کو بھیجنے آیا، پھر کوئی مچھر بھیج کر ہمارے نبی کا خاتمہ کرتے، نعوذ باللہ من ذالک؟ کر پائے کیا؟ نہیں کر پائے۔ اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ میں سارے کافروں کے درمیان، سارا شہر کافروں سے بھرا ہوا ہے۔ اور کیسے کافر؟ دن میں مرد کعبے کا ننگا ہو کے طواف کرتے تھے، رات میں عورتیں ننگے ہو کر طواف کرتی تھی۔ ایسے کافر جو بات بات پر قتل کر لیا کرتے تھے، لڑائی جھگڑے وہاں پر عام تھے۔ ارے حد تو یہ تھی، اپنی بیٹی پیدا ہوئی تو اتنی منحوس سمجھتے تھے، اپنے ہی ہاتھوں سے ماں باپ زندہ دفن کر کے آتے تھے۔ یہ وہاں کا ماحول تھا۔ برہنہ پھرنے کو کوئی شرم اس میں آر محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ زنا عام تھا، شراب پینا عام تھا، جوے کھیلنا عام تھا، ہر گناہ کی کثرت تھی۔ ایسے ماحول میں ایک آ گئے ہمارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام، رب ذوالجلال کے محبوب۔ وہ آئے تو کوئی کافر ان کو دھکا بھی نہیں دے سکا، ان کا بال بھی باقا نہیں کر سکا۔ کیا کر رہے تھے تمہارے معبود اس وقت؟ کعبۃ اللہ کے اندر 360 معبود تھے نا، ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا سارے کافروں نے مل کر محاصرہ کر لیا۔ سرکار سامنے سے نکل کر چلے بھی گئے ہجرت کی رات، اور یہ سارے کافر برہنہ تلوار لے کر کھڑے رہے، مگر کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکا۔ حضرت ابو بکر صدیق سمیت سرکار مدینہ منورہ پہنچ گئے، راستے میں کوئی کافر حضور کا بال بھی باقا نہیں کر سکا۔ تمہارے بت اس وقت کیا کر رہے تھے؟ ابابیل چڑیا کو انہوں نے بھیجا تھا نا، تو 313 تھے ہمارے میدان بدر میں، اور تلوار لے کر، تیر لے کر، ایسے وہ بھی جو پرانے ہیں، مونڈ ہیں، اور ایک فائٹ میں ٹوٹ جانے والے ہیں، اور اس میں 313 میں صرف 70 اونٹوں اور گھوڑوں پر سوارے، اور 17 رمضان روزے کی حالت میں سارے کے سارے یہ رب کے ماننے والے 313 آئے تھے، اور تمہارے 360 بتوں کے ماننے والے 1000 سے زائد آئے تھے۔ کیا کرے تھے اس وقت؟ ہمارے 313 نے اس وقت دھول چٹا دی تمہارے تمام معبودوں سمیت۔ ایسی شکست تو کائنات میں کسی بت پرست کی نہیں دیکھی گئی جو مکہ مکرمہ میں شرمناک شکست کافروں کی دیکھی گئی۔ اور حد تو یہ ہے، ہمارے آقا مدینہ منورہ سے نکلے،
اور مدینہ منورہ سے صحابہ اکرام کو لے کر فتح مکہ کیا آقا علیہ السلام نے. اس وقت 360 تھے نا کعبے کے اندر, کیا کر رہے تھے؟ ارے خود کو نہیں بچا سکے, اس وقت خود کو نہیں بچا سکے. حد تو یہ ہے ہمارے آقا ان کے سامنے کعبے کے اندر کھڑے ہو گئے اور چھڑی سے مار مار کر گراتے رہے. تو کیا کیا تمہارے بتوں نے اس وقت؟ تو آپ کہتے ہو الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اس وقت تو دین اسلامی نہیں تھا, تمہارے معبود کا ماننے والا ہی کوئی نہیں تھا. تو ابابیل چڑیا رب نے کہاں بھیجی؟ ہمارے بتوں نے بھیجی تھی, کہتے ہیں, ہے نہیں بولا آپ؟ تو یہ جواب ہمیں ہماری نسلوں کو بتانے ہیں. توحید کیا ہے بتانا ہے, سکھانا ہے. شان رسالت کیا ہے ہمیں ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے. رسول پاک کے والد صاحب کا نام کیا ہے ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ہیرو کے نام یاد ہیں, اس کے ماں باپ کے نام یاد ہے, اس کی پوری ہسٹری سنا بولے تو سنا دے رہا ہوں. کرکٹ پلیئرز کے نام یاد ہے, لیکن ہمیں ہمارے نبی کے نام, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے نام, سرکار کے صاحبزادیوں کے نام یاد نہیں ہے. کتنے شرم کی بات ہے. ہم کیا ذمہ داری ادا کر رہے ہیں, غور کرنے والی بات ہے. قرآن شریف بچے کو اچھا پڑھانا, تجوید کے ساتھ پڑھانا, یہ ذمہ داری آج ماں باپ نہیں اٹھا رہے ہیں. بچہ تسبیح لے کے بیٹھتا ہے, باپ کہہ رہا ہے بچے سے پاگل ہو جائیں گا پٹا بورے, کیا ایسا زیادہ اللہ اللہ کرا تو پاگل ہو جائیں گا کہتے. غور کرو آپ, جس خدا نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. آج مسلمان یہ کہہ رہا ہے, تب اس کی کوکھ سے کیسے پیدا ہوں گے؟ ایسے ہی پیدا ہوں گے جو کافروں کے ساتھ بھاگنے والے ہوں گے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ اٹھا کر دیکھیں, نظام آباد کی ہسٹری کی بات کر رہا ہوں, نظام آباد کی بات کر رہا ہوں. ہر روز جو ہے نا رجسٹری آفس میں جا کر دیکھیں کتنی ہماری بچیاں کافروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. ذمہ دار کون ہے؟ ماں باپ ہیں. ہم صرف اور صرف دنیاوی تعلیم سے ان کو آراستہ پیراستہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں اس کی آخرت دنیا سب کچھ سنور گئی. ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. وہ ڈاکٹر ہی ہے جو لوگوں کے گردے چوری کر رہا ہے, وہ پرنسپل ہی ہے جو کالجز میں لڑکیوں کی عزت لوٹ رہا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جو چور ہے اکاؤنٹ سے جو ہے نا کیا پیسے غائب کر رہا ہے, کیا پڑھا لکھا نہیں ہو؟ کمپیوٹر سیکھا ہوا ہے میرے لال. یہ سب پڑھائی کرنے والے چور, یہ پڑھائی کرنے والا لیڈر بن گیا تو غنڈا گردی کر رہا, قوم کا پیسہ ہڑپ لے رہا ہے. نہیں بولا؟ یہ پڑھائی کرنے والے بندے ہیں جو کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کی زمین پہ ناجائز قبضے کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کو ہم نے دین نہیں سکھایا, صرف دنیا سکھائی. اس کو صرف اور صرف دنیاوی تعلیم دی. اگر دنیاوی تعلیم کے ساتھ اسے دین سکھاتے تب اسے پتا چلتا چوری کرے تو سزا یہ ہے, چوری کرے تو یہ جرم ہے, کتنا بڑا جرم ہے, اللہ کے یہاں کیسی جو ہے نا سزا ہے. اسے پتا چلے گا تو دل اس کو گناہ سے بچانے کی طرف کھینچے گا, ہے نہیں بولا؟ اسے گھبراہٹ ہوگی گناہ کرنے میں. اسے پتا ہی نہیں زنا کیا ہے, زنا کیا ہے اور زنا کے اسباب کیا ہیں, کیوں زنا سے بچنا چاہیے, اس میں لاجک کیا ہے, سود خوری سے کیوں بچنا چاہیے, سود خوری کیا ہے, پتہ ہی نہیں ہے, علم ہی نہیں ہے. کبیرہ گناہ کون کون سے, علم ہی نہیں ہے. یہ علم ہم اپنی اولاد کو دے رہے ہی نہیں ہیں. ذمہ دار کون ہے؟ وہ ماں باپ ہیں. ذمہ دار کون ہیں؟ وہ بڑے بھائی ہیں جو اپنے بہنوں کو یہ علم نہیں دے رہے. وہ جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے, چاچا ماموں اور وہ تایا, وہ ذمہ دار ہیں جو اپنے بھتیجوں بھانجیوں کو علم جو ہے نا فراہم نہیں کر رہے. آج کتنی سہولیات ہمیں فراہم ہیں. آج تو نیٹ کے ذریعے آپ ہزاروں علماء کے خطابات اپنے گھر میں روز لگا سکتے ہیں, مگر سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, سنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. 3 گھنٹے کی 4 گھنٹے کی فلم دیکھیں گے نہیں. ہماری خواتین سیریل دیکھ رہی ہیں, انہیں دیکھنے دیں گے لیکن دین کی بات سننے نہیں دیں گے ان کے لیے. تو ہمارے پاس جب ہم دین کے لیے وقت ہی نہیں نکالیں گے تو ذرا سوچیے آپ, کیا اللہ تعالیٰ قہر میں نہیں آئے گا؟ کیا اللہ پاک کی طرف سے عذابات نہیں نازل ہوں گے؟ جس قوم میں زنا کی کثرت ہوگی, اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ قوم پر ظالم حکمرانوں کو اللہ مسلط کر دے گا, زلزلے اس قوم میں بھیجے جائیں گے. قیامت کے نشانیوں میں سے سرکار نے فرمایا عورتوں کی کثرت ہوگی, عورتیں بے پردگی کریں گی. آج آپ دیکھیے
باپ کو دیکھے تو فلسطین کا شرٹ پہنا ہوا ہے، اسے حافظتین کا پہننے میں شرم آ رہی، مگر بیٹی کے لیے ڈریس خود جا کے خرید کے لا رہا، حافظتین کا ڈریس ہے، اس کا پورا ہاتھ نظر آ رہا، شرم نہیں آ رہی باپ کو؟ ارے شرم سے ڈوب کے مرنے کی بات ہے۔ بھائی کو شرم نہیں آتی، وہ یہ کہنے سے ڈرتا ہے کہ کہوں گا تو کیا کر لے گی، خودکشی کر لے گی، ہے نہیں بولی آپ؟ اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ پردہ کتنا لازم ہے، نہیں کرے گی تو کیا نقصانات ہے۔ کیا ایک مرد اگر سر سے پیر تک برہنہ ہو کر سڑک سے جائے، کوئی تو بھی دیکھتا جی اس کی طرف، عورتیں تو پہلے نیچے کر لیتی نظر، مرد حضرات بھی نہیں دیکھتے، پاگل ہے بول کے چھوڑ دیتے اس کو، مگر وہی کوئی خاتون کا اگر کہیں سے کوئی کرتا پھٹ جائے، آستین پھٹ جائے، تو اس کو راستے پر موجود ہر شخص پلٹ پلٹ کے دیکھتا۔ یہ مردوں کی فطرت میں، ہر مرد کی فطرت میں رکھی ہے اللہ پاک نے۔ بہت کم مرد ایسے رہتے جو اس سے محفوظ رہتے، جیسے یوسف علیہ السلام ہیں، انبیاء کرام ہیں، اولیاء اللہ ہیں، باعمل صالح اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، صالحین ہیں، یہ کیا ہے ویسے چیزوں سے محفوظ رہتے۔ لیکن عام بندوں کی بات کر رہا ہوں، جب وہ سڑک سے گزرتی ہے تو پلٹ پلٹ کے اس کو دیکھتے ہیں۔ ارے ایک مرد برہنہ جا رہا تھا، کسی نے نہیں دیکھا، نہیں، نظر غلطی سے اٹھ گئی، فوراً جھکا لی، مگر یہاں نظر ہٹ بھی گئی تو پھر پلٹ پلٹ کر اس کو دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ کو جو ہے نا تاڑتا رہتا ہے اپنی نظروں سے۔ تو کیا ہے، جتنے مرد ہیں نا، وہ اگر اسکین ٹائٹ لباس پہنے گی، اپنے جسم کی عریانیت کرے گی، ایسا لباس پہنے گی جس سے جو ہے نا اس کا بدن صاف ظاہر ہو یا بدن کے اعضاء نمایاں ہو، پتلے لباس پہنے گی، ٹائٹ لباس پہنے گی، تو اس صورت میں کیا ہوگا، جتنے مرد اس کو دیکھیں گے، اگر اس کو جا کے پکڑیں گے نہیں، اس کا ریپ نہیں کریں گے تو نہ ہی صحیح، لیکن اپنے ذہنوں میں تو وہ ان کی بیوی بن گئی نا، ان کے ذہنوں میں تو اس کے تعلق سے غلط سوچ آ گئی نا، وہ ایک ہو کر کتنے مردوں کے ذہنوں میں پلید ہو گئی، کتنے مردوں نے اسے اپنے ذہنوں میں اس کو برہنہ کر دیا۔ تو ہمارے مذہب اسلام نے کہا، لباس ایسا پہن جو موٹا ہو، لباس ایسا پہن جو تنگ نہ ہو، لباس ایسا پہن جو ڈھیلا ڈھالا ہو، لباس ایسا پہن کہ تیرے تمام جسم کے اعضاء اچھی طرح ڈھک جائیں، اب کوئی نظر بھی اٹھا کر تاڑے تو تیرے اعضائے مخصوصہ کو پا ہی نہ سکے اپنی نظر کے ذریعے، تو تیری عزت محفوظ رہے گی۔ جس شوہر کے لیے تو بنائی گئی ہے اسی شوہر کی ہو کر رہے گی۔ یہ عزت ہے یا وہ عزت تھی؟ ذرا سوچیے آپ کہ ایک عورت 100 مردوں کے ذہنوں میں برہنہ ہو گئی، تو ہمارے مذہب اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا۔ یہ کب اسے پتا چلے گا؟ جب آپ اس کو علم دیں گے تب پتا چلے گا۔ ہمارے گھر میں ہمارے نوجوان حضرات کو پتا نہیں ہے غسل کب فرض ہوتا ہے، کیا وضو کب فرض ہے، کب نفل ہے، کب سنت ہے، پتا ہی نہیں ہے۔ نماز کے واجبات کیا ہے، فرائض کیا ہے، پتا ہی نہیں ہے۔ سجدہ سہو کب کرنا چاہیے، پتا ہی نہیں ہے۔ ارے دین اور دنیا دونوں قسم کے علوم سیکھنا تو دور کی بات ہے، ہم نہ دین کے ہو پا رہے ہیں نہ دنیا کے۔ ایک طرف تو لڑکیوں کا یہ حال ہے کہ وہ دین سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے اور کافروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ حال ہی میں ہمارے محلے کی بات کر رہا ہوں میں، یہاں آ کر ایک کافر شخص اپنی گاڑی پر بٹھا کر ایک لڑکی کو لے جا رہا ہے اور وہ اتر کر سارے مردوں سے بات کر رہی ہے، میری مرضی سے جا رہی، کیا اکھاڑ لیتے بری۔ اب بولو آپ، یہ جرت اس کے اندر کیسا پیدا ہو رہی ہے؟ نہیں تو اس کو وہی تعلیم مل رہی، کالجز میں دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں اس کو فری ماحول کس نے دیا ہے؟ اس کو نیٹ والا فون کس نے دیا ہے؟ کون اس کے فون کو چیک نہیں کر رہا؟ والدین کی ذمہ داری ہے یہ کہ بیٹی کیا دیکھ رہی ہے، بیٹا کیا دیکھ رہا ہے، فونوں کو چیک کریں، پتا چلے گا کہ کیا کر رہے ہیں۔ ہر ماں باپ یہی سوچ رہے ہیں میرا بیٹا جبرائیل جیسا پاک دامن ہے نہیں؟ ہر جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے، ماں یہی سوچ رہی ہے میری بیٹی ہے، انہیں مریم جیسی پاکیزہ ہے۔ یہ سوچ چھوڑ دو اپنے ذہنوں سے، تربیت صحیح کرو اپنی اولاد کی۔ میری بھی ذمہ داری ہے، ایسا نہیں کہ میں بری ہوں آپ کو سنا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، میری بھی ذمہ داری ہے۔ ہاں، ہم ہماری ذمہ داری ادا کرنے کے بعد، ہمارے سمجھا دینے کے بعد
ہمارے بتلا دینے کے بعد اگر ہماری بیٹی غلط راستے کو اختیار کرتی ہے تو اس کی وہ ذمہ دار ہے. ہم ہماری ذمہ داری ادا کر چکے. ہم اگر ہمارے بچے کو، ہمارے اولاد کو تعلیم تربیت صحیح کرتے ہیں، دین کی بھی دنیا کی بھی، اگر وہ پھر بھی ہونڈا گردی کی طرف جاتا ہے، غلط راہ روش کو اختیار کرتا ہے، اس کا ذمہ دار وہ ہے. اب اس میں باپ کا قصور نہیں ہوگا، لیکن باپ نے کچھ دی ہی نہیں تعلیم، تو اب اس صورت میں وہ ایک لڑکی 6 افراد کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائے گی، کم سے کم 4. ایک تو باپ، دوسرا بھائی، تیسرا بیٹا، بھائی والد، بھائی بیٹا، اور چوتھا شوہر. یہ 4 افراد کو تو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائے گی. وہ بولے گی کہ مولا مجھے جہنم میں ڈال رہا ہے، میرے شوہر سے پوچھ کبھی اس نے مجھے پردے کا حکم دیا؟ میں باہر دروازے میں ٹھہری تو کبھی کہا کہ اندر جا؟ میں جو ہے نا بے پردہ نکلی تو کبھی کہا کہ برقع پہن؟ برقع پہننا کیا ہوتا ہے، پردہ کیا ہوتا ہے، کیوں فرض کیا گیا عورت کے اوپر، مجھے کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں. نہ میرے باپ نے بتایا، نہ میرے بیٹے نے بتایا، نہ میرے بھائی نے بتایا. لہذا جب مجھے میری بے پردگی کی وجہ سے جہنم میں داخل کیا جا رہا ہے تو اے میرے پروردگار، ان 4 افراد کو انہوں نے مجھے سمجھایا نہیں، اس لیے جہنم میں داخل کر. تو اس کی عرضی قبول کی جائے گی، اور باپ کو بھی جہنم میں داخل کیا جائے گا، بیٹے کو بھی، بھائی کو بھی، اور جو ہے نا کیا ہے شوہر کو بھی داخل کر دیا جائے گا. اور ایک روایت میں چاچا اور ماموں کو بھی. کیا تو معلوم کیا ہوا؟ کیونکہ چاچا باپ داخل ہے نا، ماموں اور چاچا کیا ہے، باپ داخل ہے، اس لیے ان کو بھی کیا کیا جائے گا، داخل کیا جائے گا. اس اعتبار سے 6 افراد ہو گئے. عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار نے فرمایا کہ جو ماں باپ اپنی اولاد کی صحیح تعلیم تربیت کرتے ہیں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، بیٹی کے لیے زیادہ فرمایا کہ 2 بیٹیوں کی اگر تعلیم تربیت جو باپ کرتا ہے، صحیح جگہ نکاح کر کے دیتا ہے، دین کے ساتھ دنیا، دنیا کے ساتھ دین سکھاتا ہے، تو وہ باپ اور میں کل بروز قیامت ایسے ساتھ ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے لعنت بھیجی ان لڑکیوں پر جو کیا کرتے ہیں، اپنے ابروؤں کو چھوٹا کرتے ہیں تراش کے. ان خواتین پر فرشتوں کی اللہ کی لعنت ہے فرمایا سرکار نے. تو وہ عورتیں جو اپنی بھووں کو تراشتی ہیں اور کٹ کرتی ہے مخصوص طریقے سے تاکہ خوبصورت حسین و جمیل نظر آئے، وہ عورتیں جو عطر ایسا ڈارک لگا کر کہ جس کی خوشبو بہت زیادہ ہے بازاروں میں نکلتی ہے، سرکار نے فرمایا اس پر اس وقت تک لعنت برستی رہتی ہے جب تک کہ وہ اپنے گھر میں نہ آ جائے. تو اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کیا بتانا چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اپنی خوشبو سے دوسرے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہی، بھووں کو تراش کے مردوں کو دوسرے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہی ہے. یہ شیطانی راہ روش ہے، شیطان اس سے خوش ہوتا ہے، رحمان خوش نہیں ہوتا. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے بیٹوں کی تعلیم تربیت صحیح کریں. ان کو جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے، فون ہاتھ میں دے دیے، 50 ہزار کا 1 لاکھ روپے کا فون ہاتھ میں دے دیے، انٹرنیٹ چالو ہے. اب انہیں رات میں بیڈ شیٹ اوڑھ لے کے کمرے کا دروازہ لگا لے کے کیا دیکھ رہا وہ باپ کو خبر نہیں ہے، ماں کو خبر نہیں ہے نہیں بولا. بیٹا جوان ہو گیا، بیٹی جوان ہو گئی تو شادی کرنے کی جلدی کرو بولے سرکار، اس سے پہلے کہ وہ زنا کی طرف بڑھنے لگ جائیں. ہم کیا کر رہے، شادی میں غیر ضروری رسومات کو اتنا لاگو کر دیے، لازم کر دیے. بولے آخر بنانا ہے، خالی عقد ولیمہ کر لیے تو نہیں چلتا، جماگیاں بھی کرنا پڑتا، منجا ساچک سب رہتا، سالیوں کو بھی پیسے دینا رہتا، جوتے پکڑے تو سالوں کو بھی دینا پڑتا. ابو نے بول رہا کہ بھائی یہ شادی سے بہتر ہے سیدھا بچی کو لے کے بھاگ گیا تو قصہ ختم. نہیں، وکیل کے سامنے جا کے 2 گواہوں کی موجود میں قبولے بول دیے، انہیں قبولے بول دی، ہو گئی شادی بران. یہ سب جھمیلوں میں کیوں جاؤ بران؟ تو اسلامی اعتبار سے کرنے کے بجائے وہ کیا ہے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے عدالت کے حساب سے شادی کر لے رہا. اب کون انکار کر سکتے اس کا؟ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم خود ہیں. ہمارے ہی ہاتھوں سے ہم سبل ہمارے ہی پیر پہ مار رہے ہیں اور ہم بے خبری میں ہیں. اور اگر یہی سلسلہ چلتا رہا عزیزان ملت اسلامیہ، وہ وقت دور نہیں ہے
کہ ہمارے گھروں میں بھی گھس کر کے ہماری بیٹیوں اور ہمارے جو ہے نا کیا ہے بہنوں اور ہماری ماؤں کی عصمتوں سے کھیلا جائے گا، وہ وقت دور نہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے سارے ہندوستان کے اندر، غور کیجیے آپ، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بے پردگی ہم آج ہمارے آنکھوں سے دیکھ کر بھی اس پر بولتے نہیں ہیں، تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، تو ان سے پوچھ ہونے والی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زنا عام نہ ہو جائے، قیامت اس وقت تک عام نہیں ہوگی جب تک کہ مرد مرد سے شادی کرنے والے نہ بن جائے، عورتیں عورتوں سے شادی کرنے لگیں گی۔ یہ سب رواج آج عام ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں دین سے دور ہونے کی وجہ سے۔ ہم صرف انہیں دنیا میں پھنسا کر رکھ رہے ہیں، دنیاوی ہی تعلیم کی طرف انہیں رغبت دلا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور معاشرے کے اندر جو ہماری بیٹیاں دین سے دور ہو کر کافروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اس پر توجہ دیں اور اپنے دین کے ان کو قریب کریں، ان کے سوالات کے ان کو جوابات فراہم کریں۔ پردہ کیوں لازم ہے؟ توحید کیوں ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہی کیوں ہے؟ اسی کی عبادت کیوں ضروری ہے؟ کسی اور کی کیوں نہیں کر سکتے؟ اور جو ہے نا کیا ہے، یہ ہم دیش کو ہماری ماں بول کے بول رہے، ماں کی طرح اس کا احترام کرنا یہ بالکل درست ہے، لیکن جے ماتا دی بول کے یہ لفظ کیوں نہیں بول سکتے؟ اس کی وضاحت کرے، اس کو سمجھائیں کیوں نہیں بول سکتے؟ کیونکہ دوسرے مذہب کے نزدیک ماں کے معنی معبود کے بھی آتے ہیں، ماں کے کئی معنی آتے ہیں، ماں کے کئی معنی آتے ہیں۔ ہمارے یہاں ماں صرف جس سے ہم پیدا ہوئے اس کو بولتے، یا جس کا دودھ پیے اس کو ماں بولتے، 2.5 سال کے اندر یا 2 سال کے اندر جس عورت سے ہم دودھ پیے اس کو دودھ والی ماں بولتے نہیں۔ دادی ماں کے درجے میں ہے، نانی ماں کے درجے میں ہے، ان کو ماں بولتے۔ تو ماں ہمارے یہاں کیا ہے؟ رشتہ داری نسبی اعتبار سے بولا جاتا، لیکن ان کے یہاں ماں معبود کے لحاظ سے بولا جاتا۔ تو وہاں ماں صرف یہ معنی میں نہیں ہے، ماں وہاں پہ دھرتی ماں جو بول رہے ہیں انہوں معبود کے معنی میں، کیا انہوں اس کی دیوی کے جیسی صورت بنا کے پوجا نہیں کر رہے؟ اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ جو یہ کہے دھرتی ماں زندہ آباد، تو مطلب یہ ہوا کہ وہ کیا ہے؟ زمین کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے، مشرک ہو جائے گا۔ یہ مفہوم جب ایک مسلمان بیٹی یا بیٹے کو پتا چلے گا تو انہیں وہ بولنے سے بچے گا کہ کیوں نہیں بولنا ہے مجھے، ہے نہیں بولیے آپ؟ معلوم ہی نہیں ہے انہیں کیا سمجھ رہا معلوم ہے کہ جس طریقے سے یہ ماں ہے ایسی ہم کو زمین کے اوپر رہنا ہے، اس کے اوپر جو ہے نا بسنا ہے، گھر بنا کے ہم رہ رہے، اس پہ چل رہے پھر رہے، اس لحاظ سے ہم ماں بول رہے، دھرتی ماں زندہ آباد کیوں نہیں بول سکتے بول کے بولے۔ تو انہوں یہ معنی میں نہیں بول رہے، انہوں وہ معنی میں ہم سے بولنے لگا رہے۔ آج یوگا کے نام پر کیا کیا جا رہا ہے؟ سوریہ نمسکار کرایا جا رہا ہے اسکولز کے اندر۔ ہمارے نوجوان طلبہ کو پتہ ہی نہیں ہے سوریہ نمسکار کیا ہے۔ ان کے نزدیک سورج معبود ہے، وہ سورج کی پوجا کرنے کی غرض سے ایکسرسائز کے نام پر مسلمانوں سے بھی پوجا کرا رہے، کر لے رہے نوجوان حضرات، اور اس کا نام کیا دے رہے؟ بھائی چارہ۔ یہ بھائی چارہ نہیں ہے میرے لال۔ بھائی چارہ اگر آپ کرنا ہے مٹھائی لے جا کر دو، بھائی چارہ اگر آپ کو کرنا ہے تو اس کو فروٹ لے جا کر دو، بھائی چارہ اگر کرنا ہے اس کی دعوت میں آپ جاؤ، اس کو آپ اپنے گھر پہ دعوت دو، ہے نہیں بولا آپ؟ اس کا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ہے، جا کر جو ہے نا کیا مبارکباد دیو، ہے نہیں بولا آپ؟ یہ چیزوں میں کر لو، لیکن ہوم ورک کرنا ہے، دوست کھیلنا ہے ساتھ میں، اس میں یاری درست ہے۔ دیش کے اعتبار سے اگر اس پر کوئی دوسرے کنٹری والا شخص حملہ کر رہا ہے اس کو بچانے میں آپ کیا کرو؟ مدد کرو، اس اعتبار سے آپ اس کو بھائی بولو۔ وہ ہمارے دیش کا رہنے والا ہے، ہم بھی اس دیش کے رہنے والے، اس اعتبار سے ہم بھائی بھائی ہے، ہندو مسلم بھائی بھائی بولو۔ لیکن اگر وہ یہ ہم سے کہتا ہے سوریہ نمسکار کرو، ہم نہیں کریں گے۔ اس لیے نہیں کریں گے کیا ہم اگر کہیں لا الہ الا اللہ بولے تو بولتا انہیں، مر جا تم اگر نہیں بولتا ہوں بولتا انہیں، تو ہم کیوں بولنا بھائی؟ ہم کیوں بولنا بھائی؟ تیری یاری جب تیرے مذہب کی بات آ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو ہماری بھی یاری ہمارے مذہب کے قانون کے لحاظ سے اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب تم ہم سے شرک کروانا چاہتے ہو۔ یہ تعلیم ہمیں ہماری نسلوں کو دینی لازم ہے، اگر نہیں دیں گے
تو پھر اپنے نسلوں کے ایمان برباد ہو جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا کرو گے ویسے ڈاکٹر کو لے کر؟ جو تمہارا بیٹا ڈاکٹر تو بن گیا مگر بت پرست ہو گیا، تو پھر کیا فائدہ؟ اس سے بہتر ہوتا کہ وہ پیدا ہوتے ہی تم اس کا گلا دبا دیتے۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ تمہاری بیٹی کافر کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لے؟ اس سے بہتر نہیں تھا کہ وہ پیدا ہوتے ہی تم اس کا گلا دبا دیتے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیٹی پیدا ہوئی تو گلا دبا دو، تمہیں فیوچر نہیں معلوم ہے اس کا، کسی شخص کا فیوچر نہیں معلوم، مستقبل نہیں معلوم، کون کیا بننے والا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں صرف اور صرف کہ اپنی اولاد کو، نسلوں کو سمجھاؤ۔ سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ سمجھانے کے بعد اگر وہ بہکتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو پھر اس کے وہ ذمہ دار ہیں۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام نے کیا اپنے بیٹے کو نہیں سمجھایا؟ سمجھایا، مگر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بت پرست رہا۔ عذاب الہی نازل ہو رہا ہے، پانی میں ڈوبنے کے قریب ہے۔ نوح علیہ السلام کشتی کا دروازہ کھول کے بول رہے اب بھی کلمہ پڑھ کے آ گیا تو بچا لے تو رے، مگر انہیں کیا کر رہا؟ ابا میں اتنی اونچائی پہ بیٹھا ہوا ہوں، اب ڈوب ہی نہیں بول کے بولا انہیں۔ آخر میں کیا ہے؟ پانی اس کو بھی لے کے ڈوب گیا، اس کو کیا کرا؟ پانی اپنے اندر ڈبا دیا۔ نوح علیہ السلام بولے مولا میرا بیٹا، اللہ پاک فرمایا نوح کشتی کا دروازہ بند کرو، اندر چلے جاؤ، تمہارا بیٹا اور تمہارا خاندان وہی ہے جو کشتی میں سوار ہوا، جو ایمان ہی نہیں لایا اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، وہ چاہے عذاب میں گرفتار ہو جائے، چاہے جیسی چاہے موت مر جائے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ نوح علیہ السلام نے سمجھایا نہیں تھا؟ سمجھایا تھا۔ نبی کے گھر میں کافر پیدا ہو سکتا ہے، تو ہم تو نبی نہیں ہے نا جی، ہماری گود میں بھی پیدا ہو سکتے کافر، ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے؟ جب امیر معاویہ صحابی ہے، ان کے جو ہے نا نسل میں یزید جیسا پلید پیدا ہو سکتا ہے تو نہیں؟ مسلمان جو عام ہیں ان کے جو ہے نا نسل میں غنڈے پیدا ہو گئے تو کیا تعجب ہے؟ قاتلین پیدا ہو گئے تو کیا تعجب ہے؟ زانی پیدا ہو گئے تو کیا تعجب ہے؟ اس سے مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا بھی ہو، سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ سمجھا دینے کے بعد اب وہ کیا بھی بنے اس کے نصیب کی بات ہے، اب وہ کافر بنے، مشرک بنے، منافق بنے، ولی کامل بنے، اللہ ہر ایک مسلمان کی نسل میں اولیاء اللہ کو پیدا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حق کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما